السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل افتخار بابر افتخار جو ہیں ان کی پریس کانفرنس تھی، اور یہ پریس کانفرنس اپنے لحاظ سے بڑی اہم اور بروقت پریس کانفرنس تھی۔ بڑی تفصیل سے میں نے آج تک بہت سارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو فیس بھی کیا ہے، انٹرویو بھی کیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے نیوز بھی دیکھی ہے، ان کی پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہیں، لیکن جس طریقے سے آج بابر افتخار صاحب نے جو وہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو بریفنگ دی، اور اس کے بعد ان کے کوئسچنز کو ایک کوئسچنز کو انہوں نے جس طریقے سے اس کا تحمل سے، بردباری سے، تفصیل سے جواب دیا کہ تقریباً سبھی لوگ اپنے سوال پر سیٹسفائی نظر آئے، اور فل آف کمانڈ کے ساتھ ویری نائسلی بہترین باتیں، بہترین ان کی پریس کانفرنس رہی۔ اور اس کانفرنس میں ہوا کیا؟ اس میں تقریباً وہ تمام باتیں جو عوام کے ذہنوں میں تھیں، فوج کے حوالے سے، اس مراسلے کے حوالے سے، اس خط کے حوالے سے، عمران خان کی بہت ساری گفتگو کے حوالے سے، پھر یہ کہ جی این آر او اسٹیبلشمنٹ دینا جا رہی تھی، اور موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور مارشل لا کے حوالے سے، ایون کہ آپ کے جو ایکسٹینشن ہے آرمی چیف کی، اس کے حوالے سے بڑی واضح بات ہوئی۔ ایون کہ ایک اور بہت اہم چیز کا سامنے آیا کی بات وہ یہ تھی کہ جی نہ اڈے مانگے گئے ہیں، نہ ہم نے منع کیے ہیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پریس کانفرنس میں بہت سارے اہم ترین کوئسچن کا جواب دیتے ہوئے ٹی جی آئی ایس آئی نے بہت سارے اہم ترین جس پہ کوئسچن مارک رکھا ہوا تھا ان کی ڈیٹیل کو سامنے آپ کی کر دیا، اور بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا، جس پہ خود میڈیا والے بھی کنفیوز تھے اور پوری قوم کنفیوز تھی۔ چند باتیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ کون کون سی ہیں، آپ کو ضرور یاد ہیں۔ انہوں نے عمران خان، ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے یا جو انہوں نے امریکہ پہ الزامات لگایا، مراسلے کے حوالے سے بات کی، آرمی کے حوالے سے بات کی، اداروں کے حوالے سے بات کی، دوسری چیزوں میں بات کی، وہ تقریباً ساری باتوں کو آج پریس کانفرنس نے اس کی نفی کر دی، اور بتا بھی دیا کہ ہوا کیا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ جی مارشل لا کے لیے بالکل مارشل لا نہیں آئے گا، بالکل واضح کر دیا انہوں نے کہا کسی بھی ملک کی بہترین جو نظام ہوتا ہے وہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم آئین اور قانون کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جمہوریت کو اہم کہا، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت اہم چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی وہ اہم ہے، معیشت کے لیے بھی بہت اہم ہے، تو اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا انہوں نے کہا کہ جی بہت ضروری ہے، اور انہوں نے مانا کہ نئی حکومت کے آتے ہی ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کو استحکام ملا۔ انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا کہ یہ بہتر اپنا اقدام ہے، اور اس سے مزید پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی۔ انہوں نے ایک بات کو واضح طور پہ کہا کہ اصل میں عوام کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جو اراکین ہیں وہ ہے، اور فوج آئین اور قانون کی پابند ہے، فوج ہر حکومت کہ آئینی اقدامات کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر آئینی، غیر قانونی اقدام کو فوج یا اور کوئی ادارہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایک جو خط کا کہا جا رہا ہے، اور یہ جو ڈپلومیٹک مراسلہ ہے، ڈیمارچی ہے، یہ جس میں جو ملکوں کے درمیان سیاسی حکمت عملی ہے یا فوراً حکمت عملی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ کوئی سازش نہیں، اس مراسلے میں ایسی کوئی سازش نہیں ہے۔ گویا انہوں نے قطعی طور پر عمران خان صاحب کی اس دعوے کو
کہ جو انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے اور اس میں عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے اس میں اپوزیشن اور امریکہ نے مل کے ان کی حکومت گرانے کی بات کی ہے، آج کی پریس کانفرنس میں اسے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ سیاسی پالیسی کی تبدیلی کی بات ہے، جو آپ کے ڈپلومیٹک کیبلز اس طرح سے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور سازش کا کوئی عنصر نہیں ہے اور نہ یہ سازش ان کو نظر آئی۔ اور اس سلسلے میں سیکورٹی ایجنسیز نے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی ہے اور انہوں نے جو انویسٹیگیٹ کیا تھا وہ بھی یہ واضح طور پہ کر دیا تھا کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی قوم کو جو ہے، کیونکہ اپوزیشن کے جو لیڈران تھے وہ بار بار افواج پاکستان سے یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ نیشنل سیکورٹی کی جو کمیٹی میں عمران خان اس کا فائدہ اٹھا کے سازش 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 کہہ رہے ہیں، وہ سازش جو ہے وہ آپ کے بتائیں آ کے کہ آیا وہ سازش ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کے اس مراسلے میں اعلامیے میں سازش کا یہ کہیں کوئی کانسیپٹ ہے جو بریفنگ ہوئی ہے۔ تو آج اس وقت تو نہیں آئے اور بہتر کیا انہوں نے، لیکن آج جب سوال ہوا تو اس کا جواب انہوں نے واضح طور پہ دے دیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ سلوگن جس کو لے کے وہ عوام میں اٹھے ہیں، اینٹی امریکہ اور مجھے کیوں نکالا اور میرا کیا قصور تھا، اور رات کو جو ہے وہ آپ کے سپریم کورٹ نے کیوں یا ہائی کورٹ نے کیوں وہ جو ہے وہ آپ کے کورٹ لگائی، ان تمام سی چیزوں کا جواب صرف ایک چیز میں تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ گویا عمران خان صاحب نے قوم کو گمراہ کیا اور اس حالت تک قوم کو اور ملک کو لے گئے جہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا آج کہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، تفریق پیدا کی جا رہی ہے، گویا فوج اور عوام کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت اہم اقدامات اٹھائے ہیں اور فوج کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کے اندرونی یا بیرونی معاملات میں مداخلت کرے، ایون اس بات کی بھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز جس سے ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھائیں۔ 70 سال میں آج تک پاکستان کو اس طرح تفریق کرنے کی کوشش نہیں ہوئی جو موجودہ چند ہفتوں میں ہوئی ہے۔ تو اس کی بھی سخت طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے نفی کی اور بہت زبردست وارننگ دی۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منتخب حکومت کے حوالے سے کہا کہ حکومتیں جو ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں، آتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی حکومت منتخب ہوئی ہے، اب بھی حکومت منتخب ہوئی ہے، اور جو اصل میں عوام کا طاقت کا چشمہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی کلیئر کر دی، جو جھوٹ عمران خان نے جھوٹ ہی بولا، میں کیا کہوں اس بنیاد پہ کوئی الفاظ، کہ عمران خان کا وہ گمراہ گن جھوٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ آپشن مانگا تھا، تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی این آر او دینے والی کون ہوتی ہے اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہاں اس موقع پہ جو ہے خود حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اور اس معاملے میں انٹرفیئر کرے اور ان حالات کو اس طریقے سے ریزولو کرے، جس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا، اور جس وقت پرائم منسٹر سے بات ہو رہی تھی اس وقت ان کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ گویا عمران خان صاحب کا یہ جھوٹ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ پاکستان سے امریکہ نے اڈے مانگے تو وہ بھی سامنے آ گیا، ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ ڈرامہ بھی اب ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے، جب مانگے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کہیں کہ جی ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی انہوں نے صاف طور پہ بتا دی۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ جی مارشل لا کی بات ہو رہی تھی کہ جی مارشل لا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مارشل لا آ جائے گا، اور اس طرح سے یہ پورا پلان ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کسی صورت میں مارشل لا نہیں آئے گا، پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ تو گویا آج کے بہت سارے اور باتیں انہوں نے کی ہیں، یقیناً میں یہاں مس بھی کر رہا ہوں گا کیونکہ اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 45 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ ان کی گفتگو تھی، اور لیکن جس طریقے سے آج
DGISPR نے اپنے اس پریس کانفرنس میں اور سوالات میں وضاحت کی ہے ان تمام باتوں کی جس کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جس ڈائریکشنز میں ہیں وہ ملک کو تقسیم کرنے کی ڈائریکشنز میں ہیں، وہ فوج کو عوام کو فوج سے لڑانے کے ڈائریکشنز میں ہیں، وہ ایک خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس خانہ جنگی کے حالات کو کھل کر شیخ رشید صاحب ان کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، اور پھر جس طرح فوج نے آج کے DGISPR نے سختی سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو متنبہ بھی کیا ہے کہ یہ حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے اور قوم کو گمراہ کیا اور پورے کا پورے نظام کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا، آئین کو، جوڈیشری کو، پارلیمنٹ کو، اپوزیشنز کو، قوم کو، عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ممبرز کو، کہ جناب وہ خط مراسلہ جس کا آج جو ہے وہ بیچ بازار میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہانڈی پھوٹ جانا، وہ پھوٹ گئی آج بیچ بازار میں، اور اصل حقیقت نکل آیا۔ ابھی تو اور کچھ سامنے آئے گا جب اسد مجید کو بلایا جائے گا، تمام فوجی افسران بیٹھے ہوئے ہوں گے، موجودہ حکومت اس مراسلے کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی میں ایک اہم میٹنگ کرے گی، تو مزید اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ کس طرح یہ سازش کی گئی تھی اور یہ مراسلہ کس طرح تیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال آج کے سارے اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں قوم کے ساتھ جو بہت بڑا گمراہ کن جھوٹ بولا تھا وہ آج اس کی نفی ہو گئی، اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ صادق اور امین اب نہیں رہے ہیں، اور صادق اور امین آپ نہیں ہیں تو گویا کسی وقت بھی 62(1)(f) کی کوئی بھی پٹیشن اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو جس طرح 62(1)(f) پہ دوسروں کو نااہل کیا گیا ہے، یقیناً آپ کی بھی نااہلیت بالکل قریب ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج کے DGISPR کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، وضاحت کے بعد، عمران خان صاحب کی قوم کو گمراہ کرنے والی وہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں، قوم کو اب پتہ چل چکا ہے کہ حقائق کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی بڑی سازش ہے جس کی بنیاد پہ عمران صاحب نے یہ ایک نارمل ڈپلومیٹک کیبلز کو ایک خط کا درجہ دے کر اپنی حکومت گرانے کی، امریکہ کو ریلیٹ کر کے ایک سازش کا اور اپوزیشن کو انوالو کیا، اور اب ایک سازش کا اور قوم کو گمراہ کیا جو آج ایکسپوز ہو گئے، اور اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کیا ان کا کیا مقصد تھا، یہ اب چیزیں سامنے نکل کے آنی ہیں، جس کے لیے موجودہ حکومت اپنی اس نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے قوم کے سامنے یہ حقائق بھی سامنے آ جائے گی، اور 62(1)(f) اب عمران خان پہ کسی بھی وقت کوئی پٹیشن لگا سکتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔